هم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سلام. باری دیگر صلوات محمد و آل محمد. بلند تر آواز میں صلوات پڑھیں محمد. قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، مظاہر ولایت ہمارا عنوان گفتگو ہے. قرآن کریم اور احادیث اہل بیت میں جہاں جہاں مظاہر کا ذکر ہے وہاں اسماء الہی کا بھی ذکر ہے. اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ولی ہے، ورنہ اس کے اسماء بہت ہیں. وہ خود جب قرآن کے نزول کا آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہوا کہ کوشش کرو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اللہ کے نام سے شروع کرو. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یا بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ سے شروع کر رہا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اگر شروع بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے، اور اگر مدد بھی مانگتے ہیں تو اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے مدد مانگتے ہیں. اور جب اسماء کی بات ہوئی، جب پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، اپنے اسم کی تعلیم دی، اپنے اسماء کی تعلیم دی. تو پھر ذہن انسانی پریشان ہو جاتا ہے کہ نام تو ہمیں بھی آتے ہیں، اس کے اسماء تو ہمیں بھی یاد ہیں، تو پھر ہمیں کیوں خلافت کی منزل نصیب نہیں ہوئی، ہمیں کیوں خلافت کا منصب نصیب نہیں ہوا. وہ یوں سمجھ میں آتا ہے عزیزان محترم کہ ہمارے نام الفاظ ہوتے ہیں مگر اس کے نام سب حقائق ہیں، الفاظ نہیں ہیں. اور جب حقیقت کی بات ہوتی ہے، الفاظ کی بات نہیں ہوتی، تو پھر امام معصوم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ہی اس کے اسماء ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اس کے اسماء ہیں. نحن اسماء اللہ، ہم اس کے اسماء ہیں، ہم اس کے نام ہیں. اچھا، جہاں ہم اپنے نام کی بات کرتے ہیں، مخلوق کے اسماء کی بات کرتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے. کبھی تحریری صورت میں لکھ دیتے ہیں یہ فلاں کا نام ہے، کبھی زبان سے کہتے ہیں تو پھر یہی نام لفظ ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کے نام کو سوچتے ہیں تو یہی نام مفہوم ہو جاتا ہے. یہ منزلیں ہیں نا، ناموں کی منزلیں ہیں. مگر وہ کہتا ہے میرا نام نہ لفظ ہے، میرا نام نہ مفہوم ہے، اور میرا نام نہ تحریری صورت میں ہے، میرا نام حقیقت ہے. اگر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے نام کی معرفت حاصل کرو. اچھا چلے معرفت حاصل کرتے ہیں مولانا امام حشم و امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور. مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا کی زیارت کے لیے چلتے ہیں مشہد.
زیارت نامے سے پہلے ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں. جا کر دیکھیے زیارات کی کتاب میں جتنی ہماری مستند کتابیں ہیں ان میں یہ جملہ موجود ہے: بسم اللہ و باللہ و الی اللہ و الی ابن رسول اللہ. میں زیارت کر رہا ہوں امام کی، زیارت کر رہا ہوں مولا کی، زیارت کر رہا ہوں امام ہشتم کی، مگر شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ. کہ یہاں پر رکنا بھی نہیں ہے. اب جب کہ تم نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے تو آگے بڑھو. وَبِاللَّهِ، اور اللہ سے شروع کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اللہ کے نام علی سے شروع کرتا ہے وہی تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد علی محمد. بسم اللہ و باللہ. دیکھیے یہ مولا کی زیارت کے جملے ہیں. میں مولا کی طرف جا رہا ہوں، سلام کرنے سے پہلے میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ. پوری آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ ہی. اور پھر فوراً بات کہا وَبِاللَّهِ، یہ اللہ سے شروع کر رہا ہوں. پھر اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، اس کی طرف معراج کی طرف جا رہا ہوں. وَإِلَى اللَّهِ، اور فوراً بعد یہ کہا وَإِلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں اور پہنچ رہا ہوں اولاد رسول خدا کی جانب. اللہ اکبر. صلوات پڑھو محمد والے محمد. سفر اس کی طرف ہے مگر امام تک پہنچ رہا ہوں. حرکت اس کی طرف ہے لیکن پہنچ امام تک رہا ہوں، اس کے ولی تک پہنچ رہا ہوں، اپنے مولا تک پہنچ رہا ہوں. وَإِلَى ابْنِ رسول اللہ. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. وَإِلَى ابْنِ رسول اللہ، میں اپنے امام تک پہنچنا چاہتا ہوں. اچھا، میں یہاں پر روک کر اب آپ سے یہ گزارش کروں، بلکہ سوال کی صورت میں گزارش کروں کہ کیا اللہ کے اسماء باقی ہیں یا فانی ہیں؟ آپ سب یہ کہیں گے کہ اللہ کے اسماء ہمیشہ کے لیے ہیں. اس لیے کہ اس کے اسماء اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اس کے اسماء اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. یہ اسماء ذاتیہ کی بات ہو رہی ہے. اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کا ارادہ اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں. اب ان اسماء میں سے ایک اسم ولی ہے. وہ ولی ہے، وہ تمام کائنات کا ولی ہے. اب یہ اسم ولی باقی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اسی لیے جب وہ نبوت کی بات کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا. جب وہ رسول کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو رسول بھی نہیں کہتا. یہ یہاں کے مناسب کی بات ہے، یہ اس دنیا کے مناسب کی بات ہے. اس لیے کہ کوئی نبی بنتا ہے اور اسی دنیا میں اس کی نبوت ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کی نبوت ختم بھی ہو جاتی ہے. کوئی رسول بنتا ہے، اس کی رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو اس کے اسم ولی کا مظہر بنتا ہے، وہ ولی بنتا ہے، صاحب ولایت بنتا ہے، تو پھر علی کی ولایت ختم بھی نہیں ہوتی. صلوات پڑھو محمد والے محمد. میرے خیال میں آپ تک اس کی آواز سے پہنچ نہیں. تھوڑا سا اس میں بھی مسئلہ ہے یار، اسپیکر میں مسئلہ. سوال پڑھے محمد والے محمد. بارے میں سوال پڑھے محمد والے محمد. سرجان محترم، جو اس میں ولی کا مظہر ہوتا ہے وہ
اللہ کا چہرہ بن جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ ہالک، ہر شے ہالک ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، صرف اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، صرف اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس اسم کے معنی بھی دیکھیں گے نا لغت میں، تو اسم کے معنی کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں نشانی کو، اسم کہتے ہیں علامت کو۔ اسم کے ذریعے صاحب اسم کی شناخت ہوتی ہے، اسم کے ذریعے صاحب اسم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ انسان اسم کے ذریعے صاحب اسم کو جانتا ہے، اور دنیا میں بھی یہی رسم ہے، ہم ناموں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ ہم اللہ کو اس کے اسم کے ذریعے سے جانتے ہیں، یہ ایک منزل ہے۔ اب جو اس کا چہرہ بن جاتا ہے نا، تو چہرہ کیا ہے؟ انسان کسی اور انسان کو اگر جانتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے ذریعے نہیں پہچانتا، اس کے بالوں سے نہیں پہچانتا، اس کے جسم سے نہیں پہچانتا، اس کے چہرے سے پہچانتا ہے۔ اب پوری کائنات میں دیکھو ایسا کون ہے جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا کہ وہ جس میں اللہ کا علم بھی دکھائی دے، وہ جس میں اللہ کی قدرت بھی دکھائی دے، وہ جس میں اللہ کا علم بھی دکھائی دے، وہ جس میں اللہ کی ساری صفات جمع ہو جائیں، اسے وجہ اللہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ وجہ اللہ ہے، جو اسم اللہ ہے وہی وجہ اللہ بھی ہے۔ اب چونکہ وہ وجہ اللہ ہے تو وہ باقی ہے، چونکہ وہ اسم اللہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی زمانے کی قید اس کے لیے نہیں ہے، وہ زمانے میں مقید نہیں ہے، وہ زمانے میں محدود نہیں ہے، وہ زمانے سے ماورا ہے۔ زمانے میں ہم محدود ہیں، ہم غلام امام ہیں، ہم غلام دنیا ہیں، ہم غلام زمانہ ہیں، وہ امام زمانہ ہے۔ ہم مملوک زمانہ ہیں، ہم مملوک زمان ہیں، ہم محدود زمان ہیں، وہ صاحب الزمان، وہ ماورا ہے۔ اسی لیے اگر مطلب دیکھیے جہاں حضرت سلیمان کے سفر کی بات ہوتی ہے، انہوں نے ایک سفر کیا تھا، 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کیا حضرت سلیمان اپنے اصحاب کے ساتھ، لیکن یہ ایک دن وقت ہی تو ہے، وقت میں رہ کر، زمانے میں رہ کر، وقت میں رہ کر، وقت کے احاطے میں رہ کر، وقت کی غلامی میں رہ کر سلیمان سفر کر رہے ہیں، تو پھر بھی وقت ہی کے دائرے میں رہے نا، وقت سے باہر تو نہیں گئے، چاہے آصف بندیاں ہی کیوں نہ ہو۔
इंसानों के लिए वक्त मासूम के लिए नहीं है, वक्त साहिब तह के लिए नहीं है, वक्त साहिब सरमदियत के लिए नहीं है। वो मकाम सरमदियत पर फायद है, वो मकाम तह पर फायद है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस तरह मैंने वादा किया था कि मैं इस लफ्ज पर जरूर गुफ्तगू करूंगा। असरा वो खुद अपने बंदे को ले गया, वो ले गया। असरा का मैं लेकर गया हूँ, अपने बंदे को लेकर गया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया। वो जो जिस्मानियत से मुबर्रा है, वो जो जिस्म नहीं लगता, तो किस तरह वो आया होगा और लेकर गया होगा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, हदीस नवाफिल के नाम से, हमारी किताबों में भी है और अहले सुन्नत के यहाँ भी। हदीस पूर्व नवाफिल, परवरदिगार कहता है, हदीस कुर्सी है, परवरदिगार कहता है कि जो हमारी मोहब्बत में अपने फराइज़ अंजाम देता है, नवाफिल अंजाम देता है, फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ ना, तो फिर मैं उसकी समान बन जाता हूँ। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसकी समाअत बन जाता हूँ जिसके जरिए वो सुनता है। अल्लाह, वो सुनता है। जरा इस मंजिल पर आप गौर कीजिए, मेरे साथ चले। यस्मअु बिही, सुनता वो है मगर समाअत मैं हूँ। सुनता वो है, समाअत मैं हूँ। कुन्तु समअहु, और फिर क्या कहा? वह बशरहु, उसकी विसारत मैं बन जाता हूँ। जिससे वो देखता है, यब्सुरु बिही, जिससे वो देखता है। और फिर यदहु, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। अल्लज़ी यब्तिशु बिहा, जिसके जरिए वो काम करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। अजीज़ मोहतरम की मंजिल है ना, ये अफ़आल की मंजिल है, ये सिफ़ात की मंजिल है। वो हमें समझा रहा है कि मैं आया हूँ, मैं अपने नबी को लेकर गया हूँ, मैं आया हूँ, मैं अपने नबी को लेकर गया हूँ। चलिए मेरे साथ, तो मैं उसकी समाअत बन जाता हूँ, मैं उसकी समाअत बन जाता हूँ। थोड़ा सा फर्क करके बच्चों को समझाने के लिए, ज़बान उसकी होती है, बोलता मैं हूँ। ज़बान उसकी है, बोलता मैं हूँ। आंखें उसकी है, देखता मैं हूँ। इशारे उसके होते हैं, चांद के 2 टुकड़े मैं करता हूँ। इशारा उसका होता है, डूबते हुए सूरज को मैं पलटाता हूँ, मैं पलटाता हूँ। बस इसे समझ में आ गया कि सफर तो वो कर रहा है मगर मायने जा रहा है। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अब समझ में आ रहा है कि उसने किस तरह से अपने आप को सुबहान कहकर इस आयत में महराज का जिक्र किया। सुबहान है वो। तुम समझते हो कि कोई काम करने के लिए जिस्म की जरूरत होती है, और बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह की आंखें नहीं हैं, अल्लाह की जबान नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? आप सब मेरे साथ हैं ना? बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, बाद नौजवान भी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है उसकी आंखें ना हो, उसकी जबान ना हो। इसलिए कि हम हमेशा मखलूक को देखते हैं ना, हम हमेशा मखलूक को देखते हैं। ऐसी मखलूक जिसकी आंखें हैं, जिसकी जबान, जिसके कान हैं, जिसका जिस्म है,
ہم ہمیشہ مخلوق کو دیکھتے ہیں. اگر راسخون فی العلم نہ ہوتے، اگر وارثان قرآن نہ ہوتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا. کسی نے پوچھا مولا کس طرح اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کس طرح اس کی زبان نہیں ہے؟ مولا نے کہا اس لیے کہ تم جب دیکھتے ہو تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہوتے ہو، آنکھوں کے محتاج ہوتے ہو، جب بولتے ہو تو زبان کے محتاج ہوتے ہو، سنتے ہو تو کانوں کے محتاج ہوتے ہو، مگر وہ اپنے ہر عمل کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ وہ محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو کسی بھی چیز میں آواز ایجاد کرے، وہ چاہے تو کسی شے میں بھی آواز ایجاد کرے. کیا منزل ہے، کیا منزل ہے. خدا کی قسم بعض لوگ مجھے نہیں معلوم کیوں معرفت کی اس منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. اس بات پر تو ایمان ہے، اس بات پر تو ایمان ہے کہ اللہ نے درخت کے ذریعے موسیٰ سے گفتگو کی. پہنچ رہے ہیں؟ تو آواز کس نے ایجاد کی؟ اللہ نے ایجاد کی. وسیلہ کیا بن رہا ہے؟ درخت وسیلہ بن رہا ہے. درخت تو وسیلہ بن سکتا ہے، معصوم نہیں بن سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کبھی درخت وسیلہ بن رہا ہے، کبھی عصا وسیلہ بن رہا ہے، کبھی انگشتری وسیلہ بن رہی ہے، کبھی فرشتے وسیلہ بن رہے ہیں، ہے نا. وہ چاہے تو آواز ایجاد کرے، وہ چاہے تو سماعت ایجاد کرے، وہ چاہے تو بصارت اور بصیرت ایجاد کرے، اور جہاں چاہے ایجاد کرے. تو پھر کیوں شک ہوتا ہے تمہیں جب ہم علی کو لسان اللہ کہتے ہیں؟ تم کیوں گھبراتے ہو جب ہم علی کو اذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کی سماعت کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، اذن اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کہتے ہیں، نفس اللہ کہتے ہیں؟ دنیا کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ صلوات پڑھیں عظمت مولا کائنات پر. اب یہ معراج ہے نا. معراج کی ابتدا کیا ہے؟ یہ سفر ہے. اس سفر کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اور راستہ کیا ہے؟ میں سہارا لوں گا زیارت جامع کبیرہ کا. کس قدر خوبصورت زیارت ہے یہ، معرفت سے بھری ہوئی، ولایت سے بھری ہوئی زیارت ہے. پروردگار اگر کوئی تجھ تک پہنچنا چاہے تو ابتدا کہاں سے کرے؟ تو آواز آئی من بدأ، جو بھی آغاز کرنا چاہتا ہے نا. من بدأ، یہ بدا ابتدا ہے. من بدأ، جو بھی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو کن کے ذریعے سے؟ مولا امام نقی امام ہادی علیہ السلام فرما رہے ہیں بدا الیکم، آپ کے ذریعے سے. اے اہل بیت، آپ کے ذریعے سے ابتدا ہوگی، آپ کے ذریعے سے آغاز ہوگا. اور پھر یہی زیارت بھی ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، حدیث ہیں کہ یہ راستہ کیا ہے، کس راستے پر چل کر ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو مولا فرماتے ہیں انتم الصراط الاقوم. کبھی رسول فرماتے ہیں یا علی انت الصراط المستقیم. مولا آپ ہی تو ہیں، علی آپ ہی تو ہیں، آپ ہی صراط مستقیم ہیں. لیکن ہم اب جا رہے ہیں معراج کی طرف. ابتدا تو ہماری نظر میں ہے، یہ تو معراج نہیں ہے نا، ابھی تو ابتدا ہے، آغاز ہے. راستہ بھی معراج نہیں ہے، ابھی راستے میں، ہم سب راستے میں ہیں. لیکن معراج کی منزل پر ذرا جا کر کے تو دیکھیں کہ خود علی کیا کہہ رہے ہیں. کم معرفتی معرفت اللہ بالنورانیہ و معرفت اللہ معرفتی. اگر تم آ جاؤ معراج کی منزل پر
اس کو دیکھنے کے لیے معرفت انفارمیشن نہیں ہے، معرفت سمجھنا نہیں ہے، معرفت دیکھنے کے معنی میں ہے۔ اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو نا، معراج پر آنا چاہتے ہو، تو اللہ سے پہلے تم میری زیارت کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رسول خدا حدیث معراج پڑھیں، پوری حدیث پڑھیں، مختلف کتابوں میں ذکر ہے اس حدیث کا، طولانی حدیث ہے۔ رسول خدا خود کیا فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میں نے علی کو دیکھا، دوسرے آسمان پر علی کو دیکھا، عرش الہی پر علی کو دیکھا، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جب اس منزل پر پہنچ گیا جہاں صرف میں تھا اور وہ تھا، صرف میں تھا اور وہ تھا، مگر پھر بھی آواز علی کی آ رہی تھی، آواز علی کی آ رہی تھی۔ عزیزان محترم، اگر کسی کو دلیل چاہیے نا، دلیل چاہیے، عرفانی دلیل چاہیے، روایی دلیل چاہیے، قرآنی دلیل چاہیے، تو کسی بھی وقت مجھ سے آ کر کے مل لیں۔ مجھے آپ کوئی ایسا مقام بتا دیں جہاں علی نہ ہوں، آپ بتا دیں، لیکن دلیل کے ساتھ بتائیے۔ پھر اگر آپ علی کو محدود کر دیں، پھر علی اللہ کا ولی نہیں رہتا۔ اگر آپ علی کو محدود کر دیں، پھر علی خلیفۃ اللہ نہیں بنتا، نہیں رہتا۔ خلیفۃ المسلمین تو بہت ہیں، خلیفۃ المسلمین محدود ہیں۔ اگر مدینے میں ہے تو مدینے میں ہے، پھر بصرہ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی خلیفۃ المسلمین بصرے میں ہے تو پھر وہ مدینے میں نہیں ہے، کوفے میں نہیں ہے، کوفے میں نہیں ہے۔ یہی تو سمجھانے کے لیے میرے مولا نے صرف ایک مرتبہ وہ معجزہ دکھایا تھا، عام لوگوں کو دکھایا تھا۔ اور کوئی کہتا تھا، کسی نے کسی سے کہا کل رات علی ہمارے یہاں تھے، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو مسلمان ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، علی تو ہمارے یہاں تھے۔ 40 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ علی ہمارے یہاں تھے، علی ہمارے یہاں تھے۔ یہ عام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں مولا۔ رسول خدا سے آ کر کے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ اتنے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ علی ہمارے یہاں، علی ہمارے یہاں۔ رسول اللہ نے کہا صرف تمہارے یہاں نہیں، علی کل رات میرے یہاں بھی تھے۔ صرف تمہارے یہاں نہیں، میرے یہاں بھی تھے۔ اور ذرا اب دل کے کانوں سے سنیں تو حق کی آواز بھی آئے گی کہ جہاں علی دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ میرے ساتھ بھی ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، لیکن کوئی نعرہ صحیح سے نہیں آتا، اور نعرے کا صحیح سے جواب نہیں آتا۔ ایسا محترم دیکھیے، ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، اور اس نعرے کے ذریعے سے اس دل کو زندگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا ذکر عبادت ہے، اور رسول خدا نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو، زینت دو۔ تو ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یا حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں علی کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں بھی علی کا ذکر ہے، حدیث میں بھی علی کا ذکر ہے، زیارتوں میں بھی علی کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے
آپ کہیں گے قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہے نا، نماز کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے، تمام واجبات کا ذکر ہے، لیکن قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ پھر روح نماز ولایت علی ہے، روح حج ولایت علی ہے، روح صوم ولایت علی ہے۔ کل کا جملہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ یہ نماز مومن کو معراج عطا کرتی ہے اور ولایت علی نماز کو معراج عطا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ یاد تو دیکھیے جانے مطلب جب آپ گھر میں بیٹھے ہو نا تو بھی اس حدیث پہ عمل کریں۔ یہ جو حدیث ہے نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کے بھی ہاتھ میں یا موبائل ہے یا آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، بڑوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون ہیں۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں میں اس وقت آپ کو ایک عمر ہماری گزر گئی آسٹریلیا میں، تو میں وہاں کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں۔ وہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، دور ہو گئے لوگوں سے۔ اور یہ جو کووڈ کا زمانہ ابھی گزرا ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے، منفی اثر ہے، وہ یہی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب لوگوں کو عادت ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً وہاں کی بات کر رہا ہوں، ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، مغرب کی بات کر رہا ہوں، جسے وہاں کی دنیا میں انڈیویجولزم کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی زندگی گزارے، آپ کو ان سے کیا سروکار، ان کو آپ سے کیا سروکار؟ کہ آپ ماں باپ ہیں نا، آپ ماں باپ رہیے، لیکن آپ کو بچے کی زندگی سے کیا سروکار؟ آپ اسے کیوں روکتے ہیں؟ اس کی اپنی پرائیویسی ہے، آپ کی اپنی پرائیویسی ہے۔ ہمارے یہاں یہ تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تربیت ہے، ہمارے یہاں امر بالمعروف ہے، ہمارے یہاں نہی عن المنکر ہے۔ مولا حسین کے فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ یہاں حسین کے والے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، حسین والے آ کر یہاں جمع ہو جاتے ہیں، انفرادی زندگی سے نکل کر یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں عزاداری کی عبادت جماعت میں ہوتی ہے، تو ہمیں نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم بچوں سے لے تو نہیں سکتے، ہے نا، منع تو نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ یوز نہ کریں۔ اچھا جو نہیں کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اتنی عادت ہو گئی ہے نا تو کم از کم کنٹرولڈ ہو، ایک توازن ہو زندگی میں، توازن ہو زندگی میں، بیلنس لائف ہو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، احادیث بھی کہہ رہی ہیں۔ ایک جو جملہ ہے نا، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کی کل بھی میں نے پیش کی، آج پھر پیش کر رہا ہوں، اور پھر احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ آخری زمانہ ہے، یقین کر لیں، یہ آخری زمانہ ہے، مولا کا ظہور بہت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یمن کے حالات دیکھ لیں، یمن انشاءاللہ مرکز ہوگا، مولا کی مدد کے لیے نا وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو گئے ہیں۔ احادیث میں آپ جا کر کے دیکھیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آخر الزمان میں کیا ہو گیا؟ شیطان کیا کرنے جا رہا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یہ متفرق ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ انتشار، یہ اختلاف
یہ تفرقہ شیطان کا کام ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ عزادار ہے، وہ نمازی ہے، اور طرح طرح کی ایسی باتیں ہیں. ہمیں دور کرنا ہے اپنے آپ کو ایسی باتوں سے. ہم اپنے اندر شیعہ ہو کر کے بٹ گئے. ہمیں قریب ہونا ہے. اگر کوئی عزادار نماز کے لیے نہیں آ رہا تو ہم سوء ظن تو نہ کریں، بدگمانی تو نہ کریں. اور اگر کوئی عزادار کسی نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ ہماری طرح عزاداری نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی طرح عزاداری نہیں کر سکتا، یہ عزادار آپ کی طرح نماز ادا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آپ قریب ہوں گے، یہ عزادار کل آپ کی طرح نمازی ہو جائے گا، اور کل وہ نمازی جو صحیح طریقے سے عزاداری نہیں کر رہا وہ کل آپ کی طرح عزادار ہو جائے گا. جب اس کی معرفت پڑھے گی، جب ان کی معرفت پڑھے گی تو ہم سب ایک پیج پر آ جائیں گے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. دوسرا سب سے بڑا کام جو شیطان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ شیعوں کو ان کے امام سے دور کر دو، ولی اللہ سے دور کر دو. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ الحمدللہ سال بھر کی ان کی محنت اور پھر محرم کے یہ 10 دن پورا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سال بھر محنت نہ کریں، سال بھر ہم ایکٹیو نہ رہیں. نہیں، سال بھر یا محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، مولا کا ذکر ہو، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. تیسرا سب سے بڑا کام جو شیطان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو والدین سے جدا کر دو. والدین کا احترام ختم ہو جائے، ادب ختم ہو جائے، نافرمانی شروع ہو جائے. اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں. اب ہوگا کیا جب یہ بچے دور ہو جائیں گے والدین سے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. جب تربیت نہیں ہوگی تو یہ بچے اپنے وقت کے امام کے اصحاب نہیں بن سکیں گے. یہ جو ڈیورس ریشیو اس قدر زیادہ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پارٹنرز پہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر بچوں پہ ہوتا ہے. یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اسی لیے کیا کہا کہ سورۃ طلاق، آخری زمانے میں طلاق زیادہ ہو جائے گی. جہاں تربیت نہیں ہے وہاں طلاق ہے، اور جہاں طلاق ہے وہاں فیملی سٹرکچر برباد ہو جائے. جہاں فیملی سٹرکچر برباد ہو جاتا ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو جانے محترم، قرآن کریم آواز دے رہا ہے یا ایہا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے علی کے ماننے والو، ایمان والو، علی کے ماننے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. آتش سے، آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. سوچو اپنے بارے میں بھی، اپنے بچوں کے بارے میں بھی. جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کو ہم اربعین کی زیارت کی وجہ سے جانتے ہیں نا، وہ آئے رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ، کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، اپنی فیملی کو کیسے بچائیں، اپنے خاندان کو کیسے بچائیں اس آگ سے. اچھا، صرف آتش جہنم کی بات نہیں ہو رہی، یہ مطلق ہے، ایبسلوٹ فائر. اب جو بھی چیز بری ہے وہ بری ہے، وہ آتش ہے، وہ آگ ہے. جو بھی چیز ہمیں خدا سے دور کر دے، علی سے دور کر دے، حق سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، وہ آگ ہے، آتش ہے.
وہ زہر ہے جسے ہم دوسری زبان میں گناہ کہتے ہیں. دور کرو اپنے بچوں کو. بچوں کو کس طرح سے دور کریں یا رسول اللہ؟ رسول خدا جواب دے رہے ہیں، اے جابر، جو تم عمل کرتے ہو وہی عمل تمہارے بچے بھی کرتے ہیں. رسول خدا نے ایک پیمانہ دے دیا کہ تم کوشش کرتے ہو اپنی زبان سے سمجھاؤ، خود عمل نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو بچے وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو. تم فرش ازا پر آؤ گے تو بچے بھی آئیں گے، تم آ کر کے ماتم کرو گے تو بچے بھی کریں گے، تم وقت پر مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے، تم ہر سال خمس نکالو گے، خمس دو گے تو بچے بھی دیں گے، تم جھوٹ نہیں بولو گے تو بچے بھی نہیں بولیں گے، تم غیبت نہیں کرو گے تو بچے بھی نہیں کریں گے، تم کسی مومن کی توہین نہیں کرو گے تو بچے بھی نہیں کریں گے. رسول خدا یہ سمجھا رہے ہیں. ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جن کے ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں. لہذا صرف ایک جملہ ہے عزیزو، ایک جملہ، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا. مشقت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. جو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح بنے، پہلے ہم خود اسی طرح بننے کی کوشش کریں، ہمارے بچے بھی بن جائیں گے. اور پھر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کا ماحول اس طرح بناؤ، انوائرمنٹ اس طرح ہو کہ بچوں کو گھر کے ماحول میں خدا کی یاد آئے، اللہ کی یاد آئے، اہل بیت کا ذکر ہو گھر میں، قرآن کی تلاوت ہو، مولا حسین کا ذکر ہو. وہ روایت تو آپ کی سنی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستارے روشن ہیں، جب ملائکہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. پوچھا گیا یہ کون سے گھر ہیں؟ کہ یہ وہ گھر ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور حسین کی مجلس ہوتی ہے. یہی وہ گھر ہیں جو روشن ہیں، جو نورانی ہیں، جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. ان گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. کچھ فرشتوں کو، ایک روایت اور ہم اپنی منزل کی طرف چلیں گے، کچھ فرشتوں کو تاخیر میں پتہ چلتا ہے کہ کہیں مجلس حسین ہو رہی تھی. جب فرشتے جاتے ہیں نا آسمانوں کی طرف تو وہ ایک خاص خوشبو محسوس کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مجلس حسین سے آ رہے ہیں. کہ ہمیں بھی بتاؤ کہاں مجلس ہو رہی تھی، ہم بھی چلیں. تو فرشتے کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، اب کہاں جاؤ گے؟ مگر اہل معرفت ہے نا فرشتے، کہ نہیں مجلس تو ختم ہو جاتی ہے مگر وہاں ذکر حسین کی خوشبو ہمیشہ رہ جاتی ہے. تو ہمیں بتاؤ، ہم جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہے. ہم فرش عزا پر آتے ہیں، مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں. کون عباس؟ امام معصوم سلام کر کے کہتے ہیں، کوئی عام شخص نہیں.
मासूम इमाम करबला में आकर के सलाम करके कहते हैं, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, ऐ अब्दे सालेह तुम पर हमारा सलाम हो। अल मुतीउ लिल्लाहि वल रसूलिही, अल्लाह अकबर, ऐ मुती परवरदिगार, ऐ मुती रसूल, ऐ मुती अहले बैत तुम पर हमारा सलाम। इस जुमले में कहीं कैद नहीं है, और कोई इमाम मेरी तरह या किसी और खतीब की तरह मुबालगा नहीं करता। इमाम मासूम कभी मुबालगे और एग्जेजरेशन से काम नहीं लेता, जो होता है वही कहता है। ऐ अब्बास तुम अल्लाह के अब्द साले हो, ऐ अब्बास तुम मुतीय परवरदिगार हो, तुम मुतीय परवरदिगार हो। मैं कहूं मौला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं इस जुमले का मतलब क्या है। तो पता है मौला क्या कहेंगे कि अगर कोई मासूम अब्बास को किसी कैद और शर्त के बगैर अब्द कह रहे हैं, तो गोया ये कह रहे हैं कि अब्बास अगर अब्द इलाही है तो मासूम है। अब्बास साहिब इस्मत है, अब्बास की इताअत महदूद नहीं है, किसी एक जमाने तक महदूद नहीं है। ये उलमा ने, उरफा ने तफसीर की कि ये उबूदियत अब्बास मुतलक है। कमरे बनी हाशिम भी हैं, अलमदार भी हैं, सक्का भी हैं, सकाए हरम हैं, सकाए हरम हैं, पानी पिलाने वाले हैं ना, लेकिन सिर्फ पानी नहीं पिलाते बल्कि आब हयात पिलाते हैं अपने चाहने वालों को। अपने चाहने वालों को, अज़ादारों को आब हयात देते हैं। कोई तलब तो करे, कोई तमन्ना तो करे। अब्बास आब विलायत पिलाने वाले हैं, अब्बास आब यकीन पिलाने वाले हैं। और इसीलिए क्या कहा, मन अहब्ब अलीयन ला यखरुजु मिनद दुनिया हत्ता यशरिब मिनल कौसर व यरा मकामहू फिल जन्नह। जो अली से मोहब्बत करता है ना, देखो अगर अब्बास सक्का है ना तो साहिब कौसर के वारिस हैं, साकी कौसर के वारिस है ना, तो किस तरह और कैसा पानी पिलाते हैं, कैसा मशरूब पिलाते हैं, देखिए किस मंजिल पे हैं। का अली का चाहने वाला अपनी मौत से पहले, अपनी मौत से पहले आब कौसर पीता है, अपनी मौत से पहले आब कौसर पीता है। वयरा मकामहू फिल जन्ना, और फिर अपना मकाम जन्नत में देख लेता। पहले आब कौसर पीता है, फिर अपना मकाम जन्नत में देखता। मतलब क्या है, यानी ये आब कौसर है जिसके पीने से पर्दे हट जाते हैं, ये हिजाबात हट जाते हैं, और पीने वाला फिर जन्नत को देखने लगता है, अल्लाह की आयतों को देखने लगता है। देखिए ये है अब्बास का मकाम। अब्बास सक्का हैं, मौला हमें भी वो आब हयात पिलाएं, मौला हमें भी वो आब विलायत पिलाएं, हमें भी आब यकीन पिलाएं। हम शक और शुबहात की जिंदगी से निकल आए। मगर अब्बास खुद रोते थे कि मैं सक्का तो हूं, मैं सक्का तो हूं, मगर 3 दिन हो गए हैं सकीना प्यासी है, मैं पानी पिला नहीं सकता,
ہوں سقا، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. ام البنین نے کیسی تربیت کی ہے عباس کی. دوسرے بچوں کو بھی بلایا تھا، عباس کو بھی بٹھایا، دوسرے بچوں کو بھی بٹھایا. اے میرے بچوں، یہ بات صحیح ہے کہ علی تمہارے بابا ہیں، مگر زہرا تمہاری ماں نہیں ہے. تمہاری ماں ایک کنیز ہے. یہ روایت کے جملے ہیں. اے بچوں، تمہاری ماں یہ کنیز ہے. کبھی ایسا نہ ہو اے بچوں، اے عباس، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم حسین کو بھائی کہہ کر پکارو. پکارنا ہے نا عباس، تو حسین کو مولا کہو، سید کہو، مولائی کہو، سیدی کہو، بھائی نہ کہو. اور یہ بھی کہا تھا، اے بچوں، اے بچوں، یاد رکھنا جب جاؤ گے کربلا کی طرف تو سب سے پہلے تم قربان ہو جانا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی ام البنین. باد کربلا ہر روز ام البنین عباس کے بچوں کو لے کے زینب کے گھر آتی تھی. زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، زینب کے قدموں میں. زینب، عباس کو معاف کرنا، اگر عباس کے بازو نہ کٹتے تیری چادر نہ چھلتی. اور پھر وہاں سے ایک اور بیوی کے دروازے پہ آتی تھی. کون بیوی؟ اے بچوں، تم تک الباب کرو، میں اس بیوی سے نظریں ملا نہیں سکتے. کون بیوی ہے؟ یہ اصغر کی ماں ام رباب ہے. گھر میں داخل ہو کے رو کے کہتی تھی، رباب میرے بچے کو معاف کرو، عباس کو معاف کرو. اگر عباس کو گرز نہ لگتا تیرا اصغر تیر نہ کھاتا، او سکینہ کو تماچے نہ لگتے. سلام علیکہ یا ابا الفضل العباس.
دوڑتی ہوئی آئیں، چچا عباس پھوپھی اماں بلا رہی ہیں، مولا عباس فوراً زینب کے خیمے میں گئے، شہزادی کے روبرو اس طرح بیٹھے جس طرح کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ شہزادی حکم کریں کہ عباس ایک دن بابا میری کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے، میں نے کہا بابا کبھی اس طرح سے پیار نہیں کیا۔ بابا کہنے لگے زینب ایک دن تیرے ہاتھ پس گردن بندھے جائیں گے۔ عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے ہاتھ باندھ سکے گا، مگر عباس آج مجھے یقین ہو رہا ہے تم فرات کی طرف جا رہے ہو۔ بس ازاداروں میں نے مختصر کیا، مولا عباس فرات کی طرف آئے، چلو میں پانی لیا، بابا کا جملہ یاد آیا، عباس پانی نہ پینا، اس روز پانی نہ پینا، اور جس روز زہرا کا لال حسین پیاسا ہو۔ مگر میں سمجھتا ہوں عباس کا مقام بہت بلند ہے، عباس نے چلو میں پانی اس لیے نہیں لیا تھا، اللہ اکبر کیا جملہ ہے جو رفع کہتے ہیں، عباس نے چلو میں پانی لے کر پانی سے یہ کہا تھا تم کتنے بد نصیب ہو، ادھر رسول کی اولاد پیاسی ہے۔ مولا عباس مشکیزے میں پانی بھر کے اٹھے، خیموں کی طرف روانہ ہوئے، یہ ظالم سامنے جنگ کر نہیں سکتے تھے، سادات مجھے معاف کریں، عزادار مجھے معاف کریں، مولا امام زمانہ عباس دوسرا بازو بھی کٹ گیا، بس عزادارو یہی وہ مقام ہے کہ ام البنین نے زینب سے پوچھا تھا بیٹی زینب میں مان نہیں سکتی کہ کسی نے عباس کو گرز سے مارا ہو، میرا عباس
بڑا قد آور تھا، کوئی عباس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ زینب نے کہا ماں پہلے عباس کی آنکھ میں تیر لگا، بازو نہیں تھے، عباس نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ظالم نے گرز سے وار کی۔ عباس گھوڑے سے گر گئے، مگر کس طرح گرے؟ اور جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا، مگر ہائے عباس کے بازو نہیں تھے، عباس منہ کے بال۔ مولا حسین آئے عباس کی طرف آئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، میں دور سے دیکھ رہا تھا جیسے حسین کے ہاتھ میں قرآن ہو، چومتے ہوں، لیکن جب میں قریب گیا کیا دیکھا؟ حسین کے ہاتھوں میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، کبھی ایک بازو کو چومتے ہیں۔ مولا عباس کے سرانے مولا حسین پہنچ گئے، عباس کے سر کو گود میں لیا، دو بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ عباس نے کہا مولا میری اماں کہتی تھی جب میری ولادت ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، میں آج جاتے وقت بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر مولا کیا کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا زحمت کریں میری آنکھ کو صاف کریں، شاید یہ بھی کہا ہو مولا حسین میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو ہوتے۔ مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کو صاف کیا، عباس نے جی بھر کے زیارت کی۔ اب حسین نے کہا عباس عباس، او میرے بھیا عباس، تو نے زندگی بھر مجھے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا، آج ایک مرتبہ مجھے بھائی کہو۔ عباس پریشان ہوئے، کہ مولا جان آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، کیسے آپ کو بھائی کہوں؟ او بس عزادارو یہ کہنا تھا کربلا کے ملکوت میں ایک بی بی آئی، کہ عباس میں زہرا میں فاطمہ، عباس تو میرا بھی بیٹا
بیٹا ہے حسین کو بھائی کا ماتم حسین یا حسین